अस्सलाम वालेकुम। PIDA के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक यहाँ हम खबरों पर। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि अजीम हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी ने अपनी पूरी जिंदगी बचपन, जवानी, बुढ़ापा मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए वक्फ कर दिया और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने अजीम हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की बरसी के मौका पर अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि सैयद अली गिलानी मकबूजा कश्मीर की तवाना आवाज़ थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 12 साल बदतरीन अलालत के हालत में सफाक दुश्मन भारत की असीरी में गुजारे हैं, मगर इनके पाया इस्तकलाल में लग़ज़िश न आई। सदर रियासत आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि ऐसे वक्त में जब इन्हें इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत थी, भारत की सफाक फ़ौज ने इन्हें ज़बरदस्ती नज़रबंद किए रखा, मगर वो सैयद अली गिलानी की पाकिस्तान और तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ नजरियाती वाबस्तगी को कम न कर सके। सैयद अली गिलानी इस्तकामत का कोहे गरां थे। इनकी पूरी जिंदगी जिद्दोजहद से इबारत है। आखिरी दम तक वो भारत से आज़ादी के मिशन पर कारबंद रहे। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने इस अज़म का इजहार किया कि हम सैयद अली गिलानी की तहरीक आज़ादी कश्मीर के मिशन को जारी रखते हुए मकबूजा कश्मीर की भारत के गाज़िबाना और जाबिराना कब्जे से आज़ादी तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि सैयद अली शाह गिलानी बहादुर इस्तेकामत का रोशन नाम है। जुल्म और जबर के सामने जब भी मुसलसल और मुस्तकिल मुज़ाहमत का जिक्र होगा तो आने वाली नस्लों को सैयद अली गिलानी की याद आएगी। अजीम हुर्रियत लीडर सैयद अली गिलानी की बरसी के मौका पर अपने खुसूसी पैगाम में वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि बाबाए हुर्रियत का नारा हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, आज भी मकबूजा कश्मीर का सबसे मकबूल नारा है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी तारीख के बदतरीन मुजालिम के सामने कलमा हक कहने वालों को सलाम पेश करता हूँ। सैयद अली गिलानी ने जुर्रत और बहादुरी से जुल्म इस्तबदाद का मुकाबला किया और कभी अपने पाया इस्तकलाल में लग़ज़िश नहीं आने दी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम आज भी जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमें भारतीय काबिज अफवाज के हाथों कश्मीरियों के कत्लेआम की तहकीकात करवाएं और मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म बर्बरियत का सिलसिला बंद करवाएं। बाबाए हुर्रियत अपनी तमाम उम्र जुल्म और जबर के सामने एक चट्टान बनकर खड़े रहे। वो कश्मीरियों की मुज़ाहमत की अलामत थे। उन्होंने कहा कि बितले हुर्रियत ने अपनी सारी ज़िंदगी तहरीक आज़ादी कश्मीर और कश्मीरियों के हकूक़ के लिए वक्फ कर दी और आखिरी दम तक अपने नज़रिए पर डटे रहे। सैयद अली गिलानी को ज़िंदगी के बेशतर अरसा में कैद और नज़रबंद रखा गया, लेकिन इनके जज्बा हुर्रियत में कमी नहीं आई। लाजवाल जदोजहद पर इन्हें खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और दुनिया के महज़ब ममालिक और इंसानी हकूक़ की तंजीमें और इदारे मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म बर्बरियत का नोटिस लें और कश्मीरियों को इनका पैदाइशी हक खुद अरादियत दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक़ मुशीर हुकूमत सरदार बशीर पहलवान की वफ़ात पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने सरदार बशीर पहलवान की सियासी खिदमत को खराज अक़ीदत पेश करते हुए दुआ की कि अल्लाह पाक पर उनके दर्जात बुलंद और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर गुल खंदा की वफ़ात पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि साबिक़ वज़ीर गुल खंदा मरहूम मेरे देरीना साथी थे और उनकी सियासी, समाजी और अवामी खिदमात काबिल तहसीन हैं, जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला साबिक़ वज़ीर गुल खंदा मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला और अरफा मुकाम अता फरमाए और जुमला लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मौलाना मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने कहा है कि कायद हुर्रियत सैयद अली शाह गिलानी अजीम रहनुमा थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तहरीक आज़ादी के लिए वक्फ कर रखी थी। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की बरसी के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि सैयद अली गिलानी एक फ़र्द नहीं बल्कि एक तहरीक का नाम था। इनकी तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए जिद्दोजहद तारीख का सुनहरी बाब है, जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सैयद अली गिलानी पाकिस्तान से गहरी मोहब्बत करने वाले इंसान थे, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी तहरीक आज़ादी कश्मीर और इल्हाक़ पाकिस्तान के लिए वक्फ की। वो एक अजीम रहनुमा थे, जिन्होंने आखिरी दम तक अपनी जिद्दोजहद आज़ादी जारी रखी। पूरी कश्मीरी कौम इन पर फख्र करती है और मोरिखीन इन्हें हमेशा तारीख में मुज़ाहमत के इस्तारे के तौर पर याद रखेंगे। अजीम हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर में मुतअद्दिद बार जेल भी काटी और कैदियों की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन आपका जज्बा हुर्रियत पस्त नहीं हुआ। सैयद अली गिलानी ने भारतीय हुकूमत और हिंदुस्तानी फौज के सफाकाना जबर और नाकाबिले बयान मुश्किलात का सामना करते हुए हिम्मत और इस्तकामत की अजीम मिसाल कायम की, जो आज कश्मीरी नौजवानों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। वज़ीर इत्तलात
حکومت نے اپنے پیغام میں کہا کہ کشمیریوں کا سید علی گیلانی کے لیے بابائے حریت کا خطاب ان کی تاریخی جد و جہد کا اعتراف ہے۔ سید علی گیلانی کا نعرہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے آج پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ وادی نیلم میں سابق وزیر حکومت الحاج سردار گل خندہ کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد انہیں ٹاؤن کمیٹی کیل میں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ سابق وزیر حکومت کا نماز جنازہ مظفرآباد 8 مقام اور ٹاؤن کمیٹی کیل میں ادا کیا گیا۔ نماز جنازہ میں سیاسی قائدین، وزراء حکومت اور فوجی حکام سمیت سول سوسائٹی نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔ وزیر قانون و انصاف و پارلیمانی امور میاں عبدالوحید ایڈوکیٹ نے مظفرآباد سے کیل تک مرحوم سردار گل خندہ کے جسد خاک کی قافلے کی قیادت کی۔ اس موقع پر نیلم کی ہر آنکھ اشک بار تھی اور عملی طور پر سوگ کا عالم رہا اور حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے نیلم میں یوم تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا۔ آج کے دن نیلم کے غریب پرور و مجاہد اول کے دستراز سردار گل خندہ کی ملی خدمات صدیوں کے لیے امر ہو کر رہ گئی ہیں۔ مرحوم کا جسد خاک آبائی ٹاؤن کمیٹی کیل میں ہزاروں آہوں سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر وزیر قانون و انصاف میاں عبدالوحید ایڈوکیٹ، قائد حزب اختلاف خواجہ فاروق احمد، بریگیڈیئر تنویر احمد، پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی صدر میاں اخلاق الرسول، چیئرمین ضلع کونسل غلام مجتبیٰ مغل سمیت ہر مکتبہ فکر کے افراد نے نماز جنازہ میں اور تدفین میں شرکت کی۔ مرحوم کے فرزندان ڈاکٹر سردار ظفر اقبال، ایڈمنسٹریٹر ٹاؤن کمیٹی کیل سردار امجد اقبال نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ شاہراہ نیلم پر مرد و زن، بوڑھے جوان، بچے سبھی الحاج سردار گل خندہ کے آخری دیدار اور الوداع کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر اور ممبر قانون ساز اسمبلی شاہ غلام قادر، اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق احمد، وزیر قانون و انصاف و پارلیمانی امور میاں عبدالوحید ایڈوکیٹ، وزیر اطلاعات آزاد کشمیر مولانا پیر محمد مظہر سعید شاہ، پاکستان تحریک انصاف ضلع نیلم کے صدر و سابق ممبر اسمبلی میاں اخلاق الرسول، سابق امیدوار اسمبلی راجہ محمد الیاس خان، چیئرمین ضلع کونسل غلام مجتبیٰ مغل، سابق امیدوار اسمبلی میاں شفیق جھاگوی، ڈپٹی کمشنر نیلم ندیم احمد جنجوعہ، ایس پی خواجہ صدیق نے الحاج سردار گل خندہ کی وفات پر گہرے صدمے کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی سیاسی خدمات کو سراہا اور خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر توانائی و آبی وسائل آزاد کشمیر چودھری ارشد حسین نے سابق وزیر حکومت سردار حاجی گل خندہ کے وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر توانائی آزاد کشمیر چودھری ارشد حسین نے سابق وزیر حکومت حاجی گل خندہ کی وفات پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے حاجی گل خندہ کی سیاسی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ پاک مرحوم کے درجات بلند اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید نے سابق وزیر حکومت حاجی گل خندہ کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید نے سابق وزیر حکومت حاجی گل خندہ کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت کیا اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت کی۔ سابق وزیر اعظم چودھری عبدالمجید نے کہا کہ سابق وزیر حکومت حاجی گل خندہ کی سیاسی و سماجی اور حکومتی خدمات قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ سیاست میں رواداری، اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دیا، حکومت میں رہ کر انسانیت کے لیے خدمات سر انجام دیں جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ مرحوم کی سیاسی و سماجی اور ریاستی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر سدنوتی سردار عمر فاروق نے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون، پاک فوج اور ضلعی انتظامیہ سدنوتی کے اشتراک سے آنکھوں کے علاج کے لیے لگائے گئے فری میڈیکل کیمپ کا معائنہ کیا۔ 2 روزہ کیمپ کے پہلے روز ہفتے کو ضلع بھر کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مریضوں کا مفت علاج کیا گیا۔ فری آئی کیمپ میں مستحق مریضوں کی آنکھوں کے موتیے کا معائنہ کرنے سمیت آپریشن کر کے لینس اور ادویات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سدنوتی نے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے ایڈمن انچارج جنید کپاڈیا، پاک فوج کے افسران، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اسپتال ڈاکٹر سیاب کیانی نے فری میڈیکل کیمپ کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور مریضوں کا حال احوال پوچھا۔ اس موقع پر کیمپ انتظامیہ نے مختلف شعبوں کے بارے میں ڈپٹی کمشنر کو بریف بھی کیا۔ میرپور پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کے سلسلہ جاری ہے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 570 گرام چرس، ایک 30 بور پستول، ماں میگزین اور 7 گولیاں، 20 گرام آئس اور چوری کی ایک گاڑی برآمد کر لی۔ تھانہ پولیس منگلا نے نیو انڈسٹریل اسٹیٹ میرپور کے مقام پر کارروائی کرتے ہوئے ملزم ثاقب نواز، ولدحق نواز، قوم راجپوت، ساکن غازی گڑھا، تحصیل بھیمبر کے قبضے سے 570 گرام چرس گردہ برآمد ہونے پر مقدمہ درج کرتے ہوئے بند حوالات کر دیا، جبکہ بیٹمین خرامان نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم ناصر جہانگیر قوم پٹھان سکنہ نیرا چنکیاں بن خرما کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ، ایک پستول، 3 بور مان میگزین، 7 دانہ راؤنڈ اور 20 گرام آئس برآمد ہونے پر مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ تھانہ پولیس نیو سٹی نے کارروائی کرتے ہوئے چوری کے درج مقدمے میں ایک چوری شدہ گاڑی برآمد کر لی ہے۔ چیف انجینئر ہائی وے تنویر قریشی اور ایکسین شاہراد نجم الحسن گیلانی کی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایس ڈی او شاہراد بیرپور
حسن شاہ بخاری نے حالیہ بارشوں سے میرپور کوٹلی بلاک روڈ پر مختلف جگہوں پر ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ اور اس کے نتیجے میں سڑک کو پہنچنے والے نقصانات کا جائزہ لیا۔ ایس ٹی او شارات میرپور حسن شاہ بخاری نے اسسٹنٹ کمشنر اسلام گڑھ سید یاسر آفتاب گردیزی، تحصیلدار حمام شفیق قیانی اور دیگر کے ہمراہ اسلام گڑھ سے بلاک جانے والی مین میرپور کوٹلی روڈ کے ٹوٹنے اور اس سڑک پر کچا ٹریک بنا کر ٹریفک کی روانی بحال کروائی۔ ٹریفک کی روانی کو بحال رکھنے کے لیے ہیوی لوڈیڈ وہیکلز کو آدھے کلومیٹر پہلے ہی روک لیا گیا تھا تاکہ سڑک کے متاثرہ حصے پر کوئی حادثہ نہ ہونے پائے۔ انہوں نے ٹریفک کی روانگی کے لیے کئی جگہوں پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث پڑے ملبے کو بھی مشینری کے ذریعے ہٹایا۔ سیکریٹریٹ ٹورزم اور آرکیالوجی کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ لیپا ویلی میں نکوٹ رائس فیلڈ، گنگا چوٹی، باغ، تولی پیر پونچھ، نیلم میں اڑنکیل، پتلیاں اور بابون کے ایریا میں کسی بھی طرز کی کنسٹرکشن تعمیرات سے قبل محکمہ سیاحت اور ضلعی انتظامیہ سے اجازت نامہ لینا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ سیکریٹریٹ ٹورزم اور آرکیالوجی کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق نکوٹ رائس فیلڈ، گنگا چوٹی باغ، تولی پیر پونچھ، نیلم میں اڑنکیل، پتلیاں اور بابون کے قرب و جوار کو ٹورزم ریزورٹس کا ایریا قرار دے دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق محکمہ سیاحت اور ضلعی انتظامیہ ان سیاحتی مقامات کی قدرتی خوبصورتی کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے تاکہ مستقبل کے لیے ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار سیاحت کے حامل ان قدرتی وسائل کے حسن کو ہر ممکن طور پر محفوظ رکھا جا سکے۔ کوٹلی میں جاری مونسون کی بارشوں میں جانی و مالی نقصان سے شہریوں کو بچانے کے لیے ضلعی انتظامیہ سمیت متعلقہ محکمہ جات متحرک ہیں۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر کوٹلی کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ضلع انتظامیہ متعلقہ محکمہ جات کے نمائندگان شریک ہوئے۔ اجلاس میں 28 سے 31 اگست کے بارش کی تازہ سپیل میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی کیفیت سے بچنے کے لیے تیاریوں اور اقدامات کا جائزہ لیا گیا اور اس ضمن میں متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کی گئی۔ اجلاس میں تجاوزات کے خاتمے اور آبی راستوں کی بحالی کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کمیٹی اسٹیڈیم روڈ پر محکمہ شاہرات کے تعاون سے بلدیہ کی نگرانی میں کھڑے پانی کی بحالی عمل میں لائے گی۔ اجلاس میں بلدیہ کو شہر میں مین ہولز سمیت نالوں کی صفائی، محکمہ صحت عامہ کو ضلعی اسپتال سمیت دیہی مراکز صحت میں اسٹاف کی موجودگی یقینی بنانے، ریسکیو 1122 کو اپنا اسٹاف اور مشینریوں کو فعال رکھنے کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ایمبولینسز مالکان کے ساتھ رابطہ رکھنے، محکمہ شاہرات کو کسی بھی ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے الرٹ رہنے اور محکمہ تعلیم کو تعلیمی اداروں کی خستہ حال عمارتوں سے محفوظ مقامات پر منتقلی کا بندوبست کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے محکموں کی اب تک کی پرفارمنس کو سراہا اور مونسون سیزن ختم ہونے تک مکمل تیاری کے ساتھ الرٹ رہنے کی ہدایت کی۔ بیمبر میں حالیہ رین ایمرجنسی کے دوران ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مرزا ارشد محمود جنرال کے حکم پر تمام مشینری الرٹ رہی۔ نواحی علاقہ کس قبلہ میں مکان گرنے کے واقعے میں 7 زخمیوں کو بروقت ریسکیو کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے مقامی افراد کے تعاون، حوصلے اور جذبے کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں ریسکیو 1122 کے ایمرجنسی نمبر پر فوری ضلعی انتظامیہ کے دفاتر سے رابطہ کریں۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے حکم پر ایس ڈی ایم محمد عیس بیگ ریسکیو ٹیمز کے ہمراہ فوری موقع پر پہنچے، بچوں اور خواتین سمیت 7 زخمیوں کو ریسکیو کر کے ڈی ایچ کیو اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ سابق سینئر وزیر چودھری محمد عزیز کی وفات پر تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ آج وزیر حکومت اکمل سرگالہ اور اکبر ابراہیم نے مرحوم چودھری محمد عزیز کی قبر پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر وزرائے حکومت نے مرحوم چودھری محمد عزیز کے فرزند محسن عزیز، احسن عزیز اور اہل خانہ سے اظہار تعزیت بھی کی، جبکہ وزرائے حکومت کا کہنا تھا کہ چودھری محمد عزیز آزاد کشمیر کے منجے ہوئے سیاستدان تھے۔ مرحوم کی آزاد کشمیر ڈسٹرکٹ حویلی کوہٹا کے لیے بے شمار سیاسی خدمات ہیں جن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک چودھری محمد عزیز مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور جملہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی جانب سے آزاد کشمیر کے غریب، نادار، مستحق افراد کے لیے شروع کیے جانے والے سوشل پروٹیکشن پروگرام کے تحت آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں سماجی بہبود کے دفاتر میں ہفتے کے روز بھی کثیر تعداد میں مستحقین نے فارم جمع کروائے۔ میرپور سوشل ویلفیئر آفس میں 31 اگست شام 3 بجے تک 4596 مستحق افراد نے جملہ قوائف کے ساتھ اپنے فارم جمع کروائے۔ فارم جمع کروانے والوں میں بیوہ، طلاق یافتہ خواتین، خصوصی افراد، معذور یتیم، 65 سال کے بزرگ اور خواجہ سرا شامل تھے۔ جہلم ویلی میں مجموعی طور پر 11000 سے زائد افراد نے فارم جمع کروائے۔ آخری روز 3100 افراد نے فارم جمع کروائے۔ راولاکوٹ میں بھی رجسٹریشن کا عمل شدید موسمی حالات کے باوجود جاری رہا۔ سدنوتی میں بھی آخری روز عوام کی کثیر تعداد دیکھنے کو ملی۔ نیلم ویلی میں بھی مجموعی طور پر آج زیادہ رش دیکھنے کو ملا۔ مظفر آباد میں رجسٹریشن کا عمل تیزی سے جاری رہا۔ سوشل ویلفیئر آفس مظفر آباد سے جاری اعداد و شمار کے مطابق کل 27000 سے زیادہ مستحق افراد نے درخواستیں جمع کروائی ہیں، جبکہ آخری وقت تک کی رپورٹس کے مطابق شہریوں کی رجسٹریشن کا عمل تاحال جاری تھا۔ کوٹلی میں بھی سوشل پروٹیکشن پروگرام میں مستحق افراد کی رجسٹریشن کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن کے آخری روز بھی محکمہ سماجی بہبود کے دفتر
पर शहरियों का रश रहा। ऑफिसर समाजी बहबूद के मुताबिक गुज़श्ता रोज 1978 नए फॉर्म वसूल हुए, जिसके बाद जमा करवाए गए फॉर्म्स की मजमूई तादाद 9056 हो चुकी है, जबकि गुज़श्ता रोज इसी सिलसिले में 80 फॉर्म भी जारी किए गए थे। हवेली कोहूटा में सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन का अमल आखिरी रोज बर्क रफ्तारी से जारी रहा। सोशल वेलफेयर ऑफिसर के दफ्तर से तकरीबन 12,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक 6,500 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म वापस दफ्तर में जमा करवा दिए हैं। इस मौके पर लोगों ने कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने मुस्तहिक अफराद की फलाह और बहबूद के लिए बड़ा ऐसा इकदाम उठाया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने जिस तरह बेसहारा, यतीम, बेवाओं, ख्वाजा सरा, खुसूसी अफराद और तलाक याफ्ता ख़वातीन के लिए सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू किया है, इससे रियासत भर में दूररस नताइज मुरतब होंगे और माशरे के ऐसे अफराद जो दूसरों के हाथों मोहताज थे उन्हें सहारा मिलेगा और अब उन्हें सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अलावा और किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। PID डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।